إذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Right of minorities to establish an administration, educational institutions, and freedom to manage religious affairs according to the Indian Constitution. Samam kai shru giriva dharayan chalam istira Samprekshanasi kam garaha dishasya chana vlokanniyaha Yatra naryastu pujante ramante tatra devata Yatra tastu na pujante ramante naramante tatra devataha. Om Shanno Varunaha Shanno Mitra Shanno Bhavatvaryama Shanna Brahma Braspati. Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi. Om Shanti. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اراکین جلسہ، دانشوران قوم و ملت، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم بھائیوں، دینی بھائیوں، اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، انہی دو انسانوں سے اور دو مانو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو سجایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین قرآن و حدیث میں بیان فرمائے۔ خصوصاً عورتوں کی بہت سی جگہوں کے اوپر رعایت کی گئی ہے، بہت سے جگہ کے اوپر اور بہت سے علاقے میں، بہت سے ملک میں آج بھی عورت کو کوئی سمان، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ نے اس دھرتی کو زینت بخشی ہے، اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا ہے عورت کو پیدا کرنے کے بعد۔ یاد کیجئے کہ اگر پوری دنیا میں صرف مرد ہوتے، صرف پروش ہوتے، استری نہیں ہوتی، صرف میل ہوتے، فیمیل نہیں ہوتی،
تو اس وقت دنیا کا نظارہ کیسا ہوتا اور پھر انسان کیسے پیدا ہوتے، کیسا جنم لیتا۔ اللہ کر سکتا اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا، ایک پروسیس تیار کیا۔ مرد اور عورت، ان دونوں کے ملنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف، دوسرا جنس پرستی، ناجائز سنبندھ، مرد مرد میں، عورت عورت میں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یا لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکے کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ جائز ہے، باقی ٹوٹل سارے کے سارے ناجائز اور حرام۔ جائز رشتہ کون سا ہے؟ کہ جب کوئی مسلم ایمان والا لڑکا یا لڑکی دونوں شریعت کے تحت، شریعت کے فرمان کے تحت نکاح کرتے ہیں، اینڈ ٹو ٹائم نوٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب وہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور اپنے فزیکل ریلیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی لڑکی لڑکی میں، جس کو لیسبین بولتے، اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے لیکن آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایسا نظام ہے۔ وہاں آزاد مرد مرد میں شادی کرتے، عورت عورت میں شادی کرتے، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش کو پوری کرتے، اس کو لیسبین بولتے، جو کہ ناجائز اور حرام۔ اور ایک عام ہے جو ہمارے بھارت میں بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، جنہیں وہ نام دیتے ہیں ریلیشن شپ، لیونگ ریلیشن شپ۔ لاکھ پاک اور پوتر اور لاکھ اعتماد والا رشتہ ہو ان دونوں کے بیچ میں، کہ کبھی وہ لوگ ہٹیں گے نہیں، جنم جنم کا رشتہ ہے ان کا، مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا بڑا ایگریمنٹ بنا ہو لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے۔ اور یہ لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان ناجائز سمبند کو آج کی تاریخ میں لیو ان بولتے کہ ہم ریلیشن میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو بالکل سب سے ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اما حوا کو پہلی بار جب دیکھے، قریب میں بیٹھی بھی، ان کا جنم ہوا ان کی بائیں پسلی سے، تو ہاتھ بڑھانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ ہر، ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں اما کو، کچھ پروسیس ہے جس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو حضرت آدم نے اس پروسیس کو پورا کیا، تب جا کر وہ ان کو چھو سکے۔ وہی پروسیس ہے دنیا میں نکاح کا، شادی کا۔ جب تک اس پروسیس کو پورا نہیں کریں گے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہی ایک طریقہ ہے سمبند کا، ایک دوسرے سے ملنے کا اور اس رشتے کو جائز بنانے کا۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، یورپ میں ہیں، لندن میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں، چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں آپ، بھارت میں بھی ہمارا ایسا خوب لیو ان چل رہا ہے، ناجائز سمبند چل رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی نظر میں، اللہ کی شریعت میں نوٹ الاؤ، اجازت اور پرمیشن نہیں۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ ہماری شریعت میں عورت کو ایک سمان دیا گیا ہے، اس کو ایک اسٹیٹس دی گئی ہے۔ مرد ہے قابل عزت ہے تو عورت بھی قابل عزت ہے۔ اب سے پہلے
یہودی آج بھی عورت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عورت منحوس ہے، ناپاک ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ اور عیسائی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہی عورت کی وجہ سے جیزس کو، عورت کی وجہ سے جیزس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور انہی کی وجہ سے ان کو دقت اور پریشانی ہوئی، اس لیے وہ عورت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح نہ کرے، پوری زندگی اپنے آپ کو قربان کر دے اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، کرسچن یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت قابل سمان ہے، باقی کوئی قابل سمان نہیں۔ آپ دیکھیں گے ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور اسکول ہیں، ان میں زیادہ تر آپ کو سسٹر ملیں گی، کرسچن کے اسکول سسٹر غیر شادی شدہ ہوتی، وہ اپنے آپ کو کرسچن دھرم کے اندر یہ بات ہے کہ جو عورت شادی نہ کرے، اپنے آپ کو قربان کر دے خدمت کے لیے، اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، وہ مہان، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں تمہاری، اے اللہ، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے اس گھر کی خدمت کے لیے قربان کروں گی اس کو، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ اسی کانسیپٹ کو آج بھی کرسچن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی جائے کلیسا میں، چرچ میں یا یونیورسٹی میں، کالج میں، ہاسپٹل میں جا کر نرس بنے، ڈاکٹرز بنے اور اپنے آپ کو قربان کر دے، شادی نہ کرے۔ اگر جس عورت نے شادی کر لیا تو اس کا مطلب دنیا کی محبت اس کے اندر آ گئی، اس لیے وہ عورت قابل عزت نہیں ہے۔ قابل عزت وہ عورت جو اپنے آپ کو قربان کر دے ایشور کی راہ۔ اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مرد اور عورت کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، ایک فزیکل ریلیشن،